عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما برادران ایمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ کی ایک لمبی حدیث ہے، اس میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک بار عید کے موقع پر آپ تشریف فرما تھے۔ آپ نے اپنے جسم مبارک پر چادر اوڑھ رکھی تھی، عورتیں دف بجا رہی تھیں، عورتیں نہیں بچیاں دف بجا رہی تھیں اور کچھ میٹھے گانے، ننھے گانے وہ گا رہی تھیں، اور اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ انہوں نے سخت تنبیہ کی، اور تنبیہ یہ کی کہ وہ بچیاں کیوں گانا گا رہی ہیں، کیوں ایسا کر رہی ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے سر سے اپنی چادر سرکائی اور کہا کہ ابوبکر چھوڑ دو ان کو، ان لکل قوم عیدا وھذا عیدنا، ہر قوم کی عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے، اور عید خوشی کا دن ہے، مسرتوں کا دن ہے۔ اس لیے اگر یہ بچیاں مسرت سے لبریز ہو کر کچھ نغمہ سرائی کر رہی ہیں تو آپ انہیں تنبیہ مت کرو، ڈانٹو نہیں، یہ فطری امر تھا۔ اور آپ نے پھر یہ اصول بتایا کہ ان لکل قوم عیدا، ہر قوم کی عید ہوتی ہے، وھذا عیدنا، اور یہ ہماری عید ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ فلہم یومان یلعبون فیہما، جب آپ مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے تو دیکھا کہ اہل مدینہ کے ہاں 2 دن مسرتوں کے دن تھے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا ما ھذان الیومان، یہ کیسے دن ہیں تمہارے؟ انہوں نے کہا کہ نحن نلعب فیہما، ہم اس میں خوشیاں مناتے تھے، کھیل کود کرتے تھے۔ وہ دن کون سے تھے؟ وہ دن نوروز کا ایک دن ہوا کرتا تھا اور ایک مہرجان کا دن ہوتا تھا۔ نوروز سال کے آغاز کا دن ہوتا تھا، بے مقصد قسم کے یہ دن تھے جس کے آنے پر یہ خوشیاں منائی جاتی تھیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابدلکم اللہ خیرا منہما، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان دونوں دنوں سے بہتر 2 دن دیے ہیں، یوم العید و یوم الاضحیٰ، عید کا دن اور قربانی کا دن۔ یہ دن نہایت ہی ان سے کہیں زیادہ افضل اور کہیں زیادہ متبرک ہے۔ انسان کی فطرت کے تقاضے سے ہم آہنگ ہوتے ہوئے اسلام نے ان کی سچی خوشیوں کو بجا لانے کے لیے اپنے مسلمانوں کے لیے بھی 2 دن عید کے رکھے، 2 دن خوشیوں کے رکھے۔ یہ عید کے دن اس لیے نہیں ہے، یہ عید کے یہ دونوں دن ایسے نہیں ہے کہ کسی کے مرنے پر، کسی کی ولادت پر، کسی کی فتح پر، کسی کو شکست دینے پر، کسی دیوی دیوتا کو منانے پر، کہیں کچھ چڑھاوا کرنے پر، ایسی فضول واہیات چیزوں سے عیدین کا تعلق نہیں رکھا گیا ہے، بلکہ 2 اہم فریضے، اتنے اہم فریضے کہ جس کی عظمت شان کے تعلق سے خطبہ تقریریں ہی کرتے رہ جاتے ہیں، وہ ہے کہ رمضان کا اتنا زبردست مہینہ جس میں نزول قرآن ہوا، اس مقدس قرآن کے نزول کے اس مہینے میں روزہ رکھ کر، روزہ جیسی فرضیت کو اتنی شدت کے ساتھ ادا کر کے اس سے فارغ ہو کر اس کی خوشی میں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، یہ جو ہدایت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس پر تکبیر کہنے کے لیے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر للہ الحمد، یہ طریقہ اپنا کر اور 2 گانا ادا کرنے کے لیے کہ ہم نے اتنا بڑا فرض ادا کیا۔ اس لیے یہاں یہ بات بنتی ہے کہ اس نماز کی ادائیگی، اس عید کی خوشی انہی چہروں کے لیے ہے جو اس 1 مہینے میں مرجھائے رہے ہیں۔ عید کی یہ سچی خوشی ان دلوں کے لیے ہے جو جائز اور حلال چیزوں کو اپنے سامنے دیکھ کر اس سے باز رہا کرتے تھے۔ یہ ان کے لیے خوشی اور مسرت کا لمحہ ہے جو اللہ کے حکم، اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق اس کی ادائیگی کرتے رہے ہیں، اگرچہ انہیں سخت شدتوں سے گزرنا پڑا، کڑی دھوپ سے گزرنا پڑا،
پیاس سے بے حال ہو گئے، چہرے مرجھائے تھے، اس لیے فرمایا گیا کہ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی کب؟ ایک جس وقت وہ افطار کرے، وہ فرحت عند لقاء ربی، ایک خوشی تو جب وہ افطار پہ بیٹھتا ہے، اور دوسری خوشی جو اللہ سے ملے گا بے پناہ ہوگی وہ خوشی۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ لکل عمل آدم الہ، کل عمل ابن آدم الہ، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، الا الصوم فانہ لی، اس لیے کہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے وہ، انا اجزی بھی، میں اس کو بے پناہ اجر سے نوازوں گا۔ وہ 1 کے 10 گنا نہیں، 10 کے 700 گنا نہیں، بلکہ بے پناہ دوں گا۔ یہ ان کو دے گا اللہ تعالیٰ جنہوں نے اپنے چہروں کو جھلسائے رکھا ہے بظاہر، لیکن ان کی روح بہت خوش ہوتی ہے۔ ایک روزہ دار کی روح کو جو مسرت ہوتی ہے، ایک بے روزہ دار کو حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے ایک تو خوشی کا دن یہ ہے کہ اتنا بڑا فرض ادا ہوا۔ دوسری خوشی ایام قربانی کے ہیں۔ حج کی ادائیگی کے بعد، اتنا بڑا فرض ادا کرنے کے بعد، اسلام کی جو 5 بنیادوں میں سے یہ زبردست بنیادوں کی ادائیگی کے بعد یہ عید کا دن لایا گیا، ایک اس رمضان کے روزے کی ادائیگی کے بعد، اور ایک حج کی ادائیگی کے بعد، اور پھر قربانی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے، دیکھیے طریقہ یہ ہے کہ جب آپ گھر سے چلیں تو اللہ کے رسول خالفت طریق کا یعنی بتایا گیا ہے، راستے بدل کر آئے جائیں اور تکبیریں کہتے رہیں، جیسا کہ تکبیر عیدین مشہور ہے۔ اور آنے والے دنوں میں جو دن آ رہا ہے اب کی بار، اللہ نے چاہا تو اس میں اور مزید انتظامات ہوں گے، اور اللہ ہمیں توفیق دے گا کہ آپ سب کو اچھی طرح سے یہاں پہنچنے اور اچھی طرح سے ادائیگی کے موقع اللہ سے مانگیں گے، اور انشاءاللہ موقع فراہم ہوگا۔ ان کی سخت گرمی ہے، اس کی لمبی گفتگو محال ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے ہمارے دلوں میں جگہ دے، اور وہ ہمیں اپنا دیوانہ اور فریفتہ بنائے، اور ہمیں الگ غلط چیزوں سے جو باز رکھا جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے، اور ہمارا ایک حصہ، ہمارا جو عورت جو نصف ایمان ہے، آدمی کا نصف جسم ہے، جو گاڑی کا دوسرا پہیا ہے، اس کو بھی محرومی سے اللہ تعالیٰ بچائے اور اپنی عبادت میں برابر کا شریک بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔